الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کی توفیق ہے کہ اس نے ہمیں یہاں حاضری کا شرف بخشا. قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو شروع کروں، آپ کی جو نشست ہے وہ سنت کے مطابق نہیں ہے، اس لیے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ قبلہ رخ ہونے کے بجائے امام کی طرف اپنا رخ کریں، جو کہ سنت کا طریقہ ہے جسے جابر بن عبداللہ اور انس بن مالک وغیرہ نے بیان کیا ہے. اس لیے صف بنا کر قبلہ رخ ہو کر بیٹھنے کا دوران خطبہ یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے. اس لیے جو صفوں کی حفاظت کرتے ہوئے قبلہ کی طرف رخ کر کے بیٹھتے ہیں وہ سنت کے مطابق نہیں ہے. اس لیے آپ سب کو چاہیے کہ اپنا رخ امام کی طرف کر کے یا خطیب کی طرف کر کے بیٹھیں تاکہ خطبہ سننے میں آسانی ہو، اور دوسرے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا اجر بھی آپ کو حاصل ہو. دیکھیے، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو یہاں اکٹھا کیا ہے اور مقصد یہ طے کیا ہے تعلیم اور تعلم، درس اور تدریس. اس سلسلے میں بہت سے طریقے اور بہت سے مناہج دنیا میں پائے جاتے ہیں جن کی روشنی میں انسان طلب علم کا سفر طے کرتا ہے. لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے جو منہج درس اور منہج تعلم طے ہے وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. یہ کوئی 779 ہجری کی بات ہے. ماوران نہر کے علاقے میں ایک عالم پیدا ہوئے جنہیں دنیا علا بخاری کے نام سے جانتی ہے. ان کا نام محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد 7 مرتبہ محمد ہے، اور اس کے بعد یہ علا بخاری کے نام سے مشہور ہیں. انہیں ان کے زمانے کے بیشتر علماء نے فقاہت اور جو وسائل کے علوم ہیں، نحو، صرف، منطق، بلاغہ، ان تمام علوم میں ان کی مہارت کی لوگوں نے شہادت دیا ہے. انہوں نے ایک وقت طے کرنے کے بعد ہندوستان کا رخ کیا اور ہندوستان کے گلبرگہ میں کافی دنوں تک درس و تدریس کا عمل انجام دیتے رہے. یہاں تک کہ گلبرگہ کا جو بادشاہ تھا وہ ان کا معتقد اور ان کے درس میں شریک ہونے لگا. پھر کچھ دنوں وہاں ٹھہرنے کے بعد وہ یہاں سے مکہ گئے اور مکہ میں پھر درس اور تدریس کا سلسلہ شروع کیا. اور مکہ چونکہ عالم اسلام کا مرکز ہے اس لیے وہاں علماء اور طلباء نے زیادہ ان سے استفادہ کیا. اور کچھ دنوں تک وہاں رہنے کے بعد پھر انہوں نے قاہرہ مصر کا رخ کیا اور وہاں بھی کافی دنوں تک رہے. اور مصر بھی اس زمانے میں
आयान उलमा और बड़े बड़े मुहद्दिसीन से भरा हुआ था। वहाँ भी इनके साथ ये मामला रहा और उलमा और तलबा इनके इर्द गिर्द इकट्ठा रहे और ये दर्स व तदरीस का फरीज़ा अंजाम देते रहे। इनका कहना यह था कि इब्न अरबी काफिर है और जो उसको काफिर ना समझे उसके भी ईमान में शक है। तो इनकी एक मतलब बहस हो रही थी, तो वहाँ एक शाफ़ई आलिम थे बसाती, वो भी उस मजलिस में शरीक थे। तो उन्होंने इस बात का इनकार किया कि इब्न अरबी काफिर नहीं हो सकता। आम तौर से ज़ाहिर का एतबार करते हुए लोग हुक्म लगाते हैं, लेकिन जो कलाम की हकीकत होती है अगर एक गोना उसकी तावील कर दी जाए तो उससे कुफ्र लाजिम नहीं आता। तो ये बहस दोनों के दरमियान हो रही थी कि इतने में उन्होंने कहा कि हज़रत आपको मालूम नहीं है कि वहदतुल वजूद या वहदत मुतलका क्या होती है। इस पर वो भड़क गए, बहुत नाराज़ हो गए और बहुत आवाज़ उसकी बुलंद हो गई। फिर उन्होंने कसम खा लिया कि अगर बादशाह आपको माजूल नहीं करता तो मैं यहाँ नहीं ठहरूंगा। फिर उसके बाद इब्न हजर ने, हाफिज़ इब्न हजर ने बसाती से बात किया। मसले के पहलू जब उनसे ज़ेर बहस आए तो बसाती ने अपनी बात से तौबा किया और ये तस्लीम कर लिया कि हाँ इब्न अरबी काफिर हैं। उसके बाद बादशाह को जब ये बात पहुंची तो उसने लोगों से मशवरा तलब किया। उनमें सबसे पहले नंबर पर हाफिज़ इब्न हजर का नाम आता है। हाफिज़ इब्न हजर से मशवरा करने के बाद बादशाह को ये लगा कि ये बात आला की तरफ से यानी आला बुखारी की तरफ से ज़ाती की है, इसलिए उन्होंने जब ये समझ लिया कि बसाती का कुफ्र इससे लाजिम नहीं आता और इसको बरतरफ करना ज़रूरी नहीं है, तो उसने इनको राज़ी करना चाहा और कहा कि आप रहें और आप यहाँ से जाने का इरादा तर्क कर दें और कसम जो आपने खाई उसका कफ़ारा दे दें। मगर ये इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। आखिर में बादशाह ने कहा कि जैसी आपकी मर्ज़ी हो। फिर उसके बाद वो वहाँ से निकले, दमिश्क पहुँचे। दमिश्क में ठहरे रहे। वहाँ इनके इर्द गिर्द मुतसव्विफ़ा और ख़ुराफ़ियों का एक हल्का इनके इर्द गिर्द जमा हो गया जो इनसे मुख्तलिफ सवालात करता था। ये उन सवालात के जवाब देते थे, लेकिन जो बातें शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की बातों के ख़िलाफ़ होती थी, उनके मुखालिफ होती थी, ये उन पर तरकीज़ करते थे। धीरे धीरे मसाइल आते रहे और ये जवाब देते रहे, यहाँ तक कि इनके दिल में शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया के ताल्लुक़ से सखावी कहते हैं कि नफ़रत भर गई इनके दिल में। और फिर उसके बाद इन्होंने शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया को बिदअती करार दिया, कहा कि वो बिदअती इंसान है। फिर उसके बाद सवालात इसी तरह लोग करते रहे, क्योंकि मुखालिफिन का जो खेमा है वो कोई नुक्ता चाहता था, कोई शोशा चाहता था जिसे शोर शराबा किया जा सके। फिर उसके बाद मामला इनका यहाँ तक पहुँचा कि उन्होंने शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया को काफिर करार दिया। तो जब कुफ्र का फतवा दिया तो ये शुदा बात फैली। फिर उसके बाद मज़ीद एक कदम आगे बढ़ाया और कहा कि शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया काफिर हैं और जो उनको शेखुल इस्लाम कहे वो भी काफिर है, जो उनको शेखुल इस्लाम कहे वो भी काफिर है। ये बात बहुत फैली, बहुत मशहूर हुई, बहुत हंगामा हुआ और बहुत तरह के हालात पैदा हुए। उसी ज़माने में एक थे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन नासिरुद्दीन अद-दिमश्की। ये एक मुहद्दिस आदमी थे और इन्होंने ही ज़हबी जैसे नक्कादान हदीस पर नक़्द किया है और इन्होंने ही रिजाल में बहुत सी किताबें तसनीफ़ किया है। उन्होंने इस बात का जवाब देने के बजाय एक किताब लिखी। उस किताब का नाम है अर्रद्दुल वाफ़िर अला मन ज़अमा अन्ना मन सम्मा शेख अल इस्लाम इब्न तैमिया काफिर। ये किताब लिखते हुए उन्होंने इस बात का इल्तिज़ाम किया है कि आलम इस्लाम के तमाम उलमा की आरा और उनके अक़वाल, जो शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया को शेखुल इस्लाम कहते हैं, उनके अक़वाल को जमा किया जाए, लेकिन इस इल्तिज़ाम के साथ कि हनाबिला के जो उलमा हैं या हम्बली जो उलमा हैं उनका कलाम इसमें जिक्र ना किया जाए, ताकि किसी कहने वाले को यह मौका ना मिले कि शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया हम्बली थे तो हम्बली ने एक हम्बली की तारीफ़ किया है, इसलिए मालिकिया, शाफ़िया और हनफिया के जो उलमा थे उनके अक़वाल इन्होंने जिक्र किया। आप देखेंगे तकरीबन 85 उलमा के अक़वाल
انہوں نے اس کتاب میں نقل کیے ہیں جو سب کے سب شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو شیخ الاسلام قرار دیتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر ابن سید الناس کا ذکر کیا ہے، ابو الفتح علی عمری جنہوں نے ترمذی کی شرح النقل الشذی لکھی ہے، سب سے پہلے ان کا کلام لکھا ہے، اور وہ جس شاندار انداز میں انہوں نے لکھا ہے وہ بس پڑھنے سے متعلق ہے، وہ صرف اس سے متعلق ہے کہ اس کو پڑھا جائے اور اسے دیکھا جائے۔ اس میں انہوں نے جو باتیں کہی ہیں، کہا کہ میں اگرچہ کہ ان سے بڑا ہوں مگر ان سے جب بھی میں ملا تو میں نے ان سے فائدہ اٹھایا، اور پھر ایک حدیث بھی روایت کیا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی سند سے اور اس کو ذکر کیا ہے اس کتاب میں۔ تو یہ جب بات پیش آئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کہتے ہو کہ جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو کافر کہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اب یہ 85 علماء جو عالم اسلام کے سب کہہ رہے ہیں کہ یہ کافر ہے، ذرا آپ سوچو کہ کیا یہ سارے علماء کافر ہیں؟ کیا آپ کے پاس جرأت ہے کہ آپ یہ کہہ سکو کہ یہ سارے کے سارے علماء کافر ہیں؟ اب ظاہر ہے کہ یہ بات تو بہت بڑی تماشا لگنے کی ہے۔ پھر اس کے بعد اعلیٰ بخاری نے ایک خفیہ رپورٹ لکھی۔ یہ رپورٹ لکھنے والے میں دیکھ رہا ہوں کہ تاریخ کے زمانے میں پائے جاتے ہیں۔ ایک خفیہ رپورٹ لکھی ابن ناصر الدین کے خلاف بادشاہ وقت کو، دمشق کے حاکم کو اس نے خفیہ رپورٹ لکھی اور کہا کہ ابن ناصر الدین کو قتل کر دیا جائے یا قید کر دیا جائے، اور ان کے ایسے ایسے معاملات ہیں۔ بادشاہ کے پاس جب یہ رپورٹ پہنچی تو بادشاہ شاید حکیم انسان تھا، اس نے کہا کہ آپ کا جو کام ہے آپ اس سے شغل رکھیے، یعنی جو آپ سے متعلق چیزیں نہیں ہیں آپ ان میں دخل مت دیجیے، اور وہ بات وہاں پر ختم ہو گئی۔ لیکن یہ رسالہ شدہ دمشق سے قاہرہ پہنچا، وہاں بہت سے لوگوں نے اسے دیکھا، عینی ہیں، ابن حجر ہیں، اور بھی بہت سے لوگ ہیں، لیکن ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ رسالہ پہنچا تو انہوں نے اس رسالے پر ایک تقریر لکھی، ایک مقدمہ لکھا، اور اس میں انہوں نے خصوصیت کے ساتھ اس بات کا تذکرہ کیا، ایک تو یہ کہ ابن تیمیہ شیخ الاسلام تھے، شیخ الاسلام ہیں، اور شیخ الاسلام باقی رہیں گے، کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ دوسری بات انہوں نے لکھی کہ اگر آپ کو ان کا مقام و مرتبہ سمجھنا ہے تو آپ ان کے جنازے کو دیکھیے، اور جنازے میں جو بھیڑ ان پہ امڈی ہوئی تھی، جو ازدحام تھا ان کے جنازے میں، لکھنے والے نے لکھا ہے کہ دمشق کی گلیوں میں کہیں بھی کوئی راستہ اور کوئی خالی جگہ نہیں ملی تھی، اور بعض لوگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے، اگر آپ دیکھیں شوکانی کے البدر الطالع یا اسی طرح سے ابن عبد الحادی کے العقود الدریہ تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، کہا کہ اگر آپ اس انسان کی عظمت دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ان کے جنازے کا حال دیکھیں کہ جو آدمی قید ہو کر کے جیل میں انتقال کرتا ہے اس کے جنازے میں اس قدر ازدحام ہے کہ پورا عالم اسلام لگ رہا ہے کہ جنازے میں شریک ہو گیا ہے۔ صرف 3 لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے، اور وہ صرف اس لیے کہ انہیں اپنی جان کا ڈر تھا کہ کہیں اگر اس بھیڑ میں آئے تو عوام کہیں ان کے بالوں پر نوچ نہ لے۔ بہرحال دوسری بات انہوں نے یہ دکھایا کہ اگر شیخ الاسلام کی حقیقی عظمت دیکھنی ہو تو ان کی وفات والے دن دیکھو کہ کس طرح پورا عالم ان کے جنازے میں عمدہ پڑ رہا ہے اور کس طرح سے بھیڑ آتی ہے، اور جو بات امام اہل سنت احمد بن حنبل نے اپنے زمانے میں کہی تھی کہ ہمارے اور اہل بدعت کے درمیان جو فاصل ہے، ہمارے اور ان کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ جنازے کا دن ہے، کہ جب اہل سنت اور کوئی سنی عالم انتقال کرتا ہے تو پورا عالم اسلام اس کے جنازے میں شریک ہوتا ہے، برخلاف جب اہل بدعت میں سے کسی بڑے عالم کا انتقال ہوتا ہے تو صرف بدعتی اس کے جنازے میں جاتے ہیں اور سنت کے علماء ان کے جنازے میں شریک نہیں ہوتے، تو بھیڑ نہیں ہوتی۔ تو کہنا دوسری بات انہوں نے یہ لکھی ہے۔ تیسری بات انہوں نے لکھی ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اگر بہت برے ہوتے، کتنا ہی برے ہوتے ہو، اگر ان کے تزکیہ کے لیے ان کے شاگرد رشید ابن قیم الجوزیہ کا اگر وجود ہوتا تو یہی ان کے مقام و مرتبہ کی وضاحت کے لیے کافی تھا۔ کہا کہ ابن تیمیہ کے مقام کو ناپنے کے لیے، ان کے فضل و منقبت کو جانچنے کے لیے اگر صرف اور صرف ابن قیم کا وجود ہوتا تو یہی بات ان کی عظمت کے لیے کافی تھی۔ اور پھر اس کے بعد آخر میں لکھا ہے کہ آپ جیسے لوگوں کا حق بنتا ہے کہ آپ لوگوں کو ائمہ اسلام پر تہمت باندھنے سے روکا جائے، اور آپ کو سمجھ لیجئے کہ جو تقریر لکھ رہا ہے وہ وقت کا قاضی ہے، وقت کا جج ہے جو یہ تقریر لکھ رہا ہے،
کہا کہ آپ جیسے لوگوں کا حق ہے کہ آپ لوگوں سے اس سے روکا جائے، اس سے باز رکھا جائے، یعنی یا تو قید کر دیا جائے یا پھر آپ کو سزا دے کر کے آپ کو اس عمل سے باز رکھا جائے۔ یہ بات اس زمانے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی تھی۔ یہ بات ہوئی اعلیٰ بخاری کی، جس کے بارے میں کسی نے لکھا ہے اور صحیح لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ من قرأ کتاب البخاری تزندقا، جو بخاری کی کتاب پڑھے گا وہ زندیق ہو جائے گا۔ اسی لیے وہ کہتے تھے کہ نووی کی کتاب پڑھنا جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں ظاہریت ہے۔ یہ تمام باتیں کہاں سے پیدا ہوئیں؟ یہ ساری باتیں کہاں سے در آئیں؟ ان تمام باتوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مقریضی نے، اسی زمانے میں یہ بھی ہے، مقریضی نے لکھا ہے اعلیٰ بخاری کے بارے میں، کہا کہ یہ تصوف اور ورع کی راہ پر چلتے تھے، لیکن بعض اسی وجہ سے بعض ایسی حرکتیں کرتے تھے جن سے ہنسی آتی ہے یا جن سے گھن محسوس ہوتی ہے یا پاکیزہ طبیعت جنہیں دیکھنے اور قبول کرنے سے ابا کرتی ہے، اس لیے کہ ان کو سنن اور احادیث کا علم نہیں تھا، وہ انہیں احادیث نبوی کی معرفت نہیں تھی، اس لیے شاید وہ ایسی حرکتیں کرتے تھے۔ اور پھر لکھا شاید اسی لیے انہوں نے ابن تیمیہ کے بارے میں یہ بات کہی ہے جو دنیا سن رہی ہے، جو اگر نہیں کہتے تو مناسب ہوتا۔ میں نے دیکھا کہ اس سے آگے شوکانی نے لکھا ہے لا خیر فی علم من لیس عنده علم الحدیث وان بلغ فی التحقیق الی ما ینال، کہا کہ جس شخص کے پاس علم حدیث نہیں ہوتا اس کے علم میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی، اگرچہ کہ وہ تحقیق کے اس مرتبے پر فائز ہو جائے کہ جو دنیا تلاشتی ہے، دنیا جس کو چاہتی ہے، لیکن اگر حدیث کا علم نہیں ہے تو انسان کے علم کا کوئی خیر اور کوئی بھلائی لوگوں کے سامنے نہیں آتی۔ محترم حضرات، جو بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تاریخ کا یہ زمانہ جس میں یہ المناک واقعہ پیش آیا، اس کی تفصیل کچھ اور بھی ہے، لیکن میں اسے قلم زد کرتے ہوئے بات آپ کو آگے لے کر کے چلنا چاہ رہا ہوں۔ یہ عالم جو اپنے زمانے کے فقہ میں اور پھر علوم معانی اور بلاغت میں، نحو اور صرف میں درجہ امامت پر فائز سمجھے جاتے ہیں، اور حنفیوں میں فقہ اور فتاوی کے اعلیٰ معیار پر تصور کیے جاتے ہیں، مگر اس کے باوجود ان کا کہنا یہ ہے کہ جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو شیخ الاسلام کہے وہ کافر ہے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کسی بات پر اگر آپ ناراض ہیں، ان کی کوئی بات اگر قابل اعتراض ہے تو اس بات کا رد کیا جا سکتا ہے، اس پر نقد کیا جا سکتا ہے، اس کی تردید کی جا سکتی ہے، مگر جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو شیخ الاسلام کہے اسے کافر قرار دے دیا جائے، یہ تو ایسا ہوا کہ جیسے کفر کی کوئی فیکٹری ہے جس میں یہ کلمہ ڈھالا جا رہا ہے اور لوگوں کو تھوک کے حساب سے سپلائی کیا جا رہا ہے، اور اس کی بازگشت 13ویں صدی ہجری کے آخر میں یا 13ویں صدی ہجری کے نصف میں ہندوستان میں بھی امپورٹ ہو کر کے وہ آیا تھا یا وہ فیکٹری آئی تھی جس میں جو فلاں کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے، جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ یہ فتاوی ہندوستان میں بہت مشہور ہوئے تھے، اور اگر آپ چاہیں تو جامع الشواہد فی اخراج الوہابین عن المساجد یا اس طرح کی دوسری اور بھی کتابیں جو اس زمانے میں لکھی گئی ہیں ان کو دیکھیں اور آپ محسوس کریں کہ کس قدر دردناک یہ حادثات پیش آئے، کہ ایسا کیوں ہوا، یہ باتیں کیوں پیش آئیں۔ آپ اس بات پر غور کیجئے کہ انسان کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سنت کا علم ہوتا ہے تو پھر وہ ان انحرافات سے اپنے آپ کو محفوظ پاتا ہے، وہ ان گمراہیوں سے اپنے آپ کو بچا لے جاتا ہے۔ اس کے برخلاف جن لوگوں کے پاس سنت کا علم نہیں ہوتا، جن لوگوں کے پاس احادیث کا علم نہیں ہوتا، جن لوگوں کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جانکاری نہیں ہوتی، ان کی مثالیں اگر آپ دیکھیں تو بڑے بڑے علماء ہیں،
اور عبقری انسان ہیں جنہیں علم و معرفت کے میدان میں دنیا جن کا لوہا مانتی ہے، مگر انہوں نے ایسی ایسی باتیں کہہ دیا ہے کہ وہ باتیں ایک بچہ پڑھے تو اس کو ہنسی آتی ہے، وہ ایک عام سا انسان پڑھے تو مضحکہ خیز محسوس کرتا ہے ان باتوں کو۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ انہیں احادیث نبویہ کا علم نہیں تھا، سیرت کا علم سیکھنے کا، اور علم سیکھنے کے بعد علمی انداز میں زندگی گزارنے کا جو ہنر اور جو انداز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا تھا، اور صحابہ کے ذریعہ وہ طریقہ دنیا کے تمام محدثین نے سیکھا اور پھیلایا، وہ ان کو معلوم نہیں تھا، وہ اس سے آشنا نہیں تھے، اس لیے اس جیسی گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں، اس جیسے غیر معقول اور غیر انسانی رویے صادر ہوتے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ علم حاصل کرنا ایک شرف، برتری اور فضیلت کی بات ہے، مگر اس سے زیادہ شرف اور فضیلت کی بات یہ ہے کہ یہ علم سنت کے طریقے پر حاصل کیا جائے، یہ علم نبی کے بتائے ہوئے منہج پر حاصل کیا جائے، یہ علم اس انداز میں حاصل کیا جائے جس انداز میں اصحاب نبی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا، تابعین نے صحابہ سے سیکھا تھا، اور یہ سلسلہ اس زمانے سے شروع ہوا اور صبح قیامت تک یہ سلسلہ قائم رہے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس سلسلے کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، اس سلسلے کے محفوظ رکھنے کا اللہ رب العالمین نے امت سے وعدہ کیا ہے۔ اس لیے بعض سلف جو یہ بات کہتے تھے کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ رب العالمین کا زیادہ بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے اسلام کی دولت دیا ہے، یا زیادہ بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے سنت کی نعمت دیا ہے، یعنی مسلمان ہونا بڑی نعمت ہے یا سنت پر چلنا یہ بڑی نعمت ہے، کہا کہ یہ عجیب بات ہے، اور اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اسلام لانے کے بعد اگر انسان راہ سنت کا پابند ہے، اسلام لانے کے بعد اگر انسان سنت کے احترام کا جذبہ دل میں رکھتا ہے، اسلام لانے کے بعد اگر انسان سنت کی ڈگر پر اپنے آپ کو قائم رکھتا ہے، تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی موجود ہیں۔ مگر اس کے علاوہ جب منہج طلب علم کے راستے دوسرے بنتے ہیں، دوسری راہوں سے علم حاصل کیا جاتا ہے، میں ایک مثال ذکر کرنے پر اکتفا کر رہا ہوں، ورنہ اس طرح کی مثالیں خود ہمارے ہندوستان میں بھری پڑی ہوئی ہیں، ایک دو نہیں سینکڑوں مثالیں آپ کو تاریخ کے صفحات میں مل جائیں گی، اور زیادہ نہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ شوکانی کی ایک چھوٹی کتاب ہے البدر الطالع لمن بعد القرن السابع، اس کو تلاش کریں تو آپ کو یہ بات بہت آسانی سے مل جائے گی۔ تو میں کہہ رہا تھا اور کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ علم حاصل کرنے کا جو منہج اور علم حاصل کرنے کا جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اس میں سنت کو برتری اور اس میں سنت کو تفوق حاصل ہے، اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارتیں ان تمام انسانوں کے لیے ہیں جو یہ ڈگر اور یہ منہج اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نذر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فوعاه ثم اداه كما سمعه فرب مبلغ او علم من سامع، کہا کہ اللہ رب العالمین اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، اسے حشاش اور بشاش رکھے اللہ رب العالمین، جو ہماری کوئی بات سننے کے بعد اسے یاد کرے اور یاد کرنے کے بعد اسے دوسروں تک پہنچا دے جیسے اس نے سنا ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو جن کو پہنچایا جاتا ہے وہ سننے والے سے زیادہ یاد کرنے والے، سننے والے سے زیادہ محفوظ کرنے والے ہوتے ہیں۔ دوسری روایتوں میں افقہ من سامع کا لفظ ہے کہ وہ سننے والے سے زیادہ سمجھنے والے اور اس کی گہرائی میں جانے والے ہوتے ہیں، یعنی ان کو فقہ کا ادراک بتانے والے سے زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی بعض دفعہ یا بہت سے دفعہ شاگردوں کا درجہ اپنے اساتذہ سے فقہ میں، معرفت میں اور حفظ میں بڑھا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ ہر پہنچانے والا استاد ہوتا ہے، بعد میں جو سیکھنے والے ہوتے ہیں وہ شاگرد ہوتے ہیں۔ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ افقہ یا اوعا، زیادہ یاد کرنے والے یا زیادہ سمجھنے والے ہوتے ہیں، اور یہ مثالیں بھی تاریخ میں پڑی رہی ہیں۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ سنن ابن ماجہ اور مسند احمد وغیرہ کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یحمل هذا العلم من كل خلف وعدوله، اس علم کو ہر نسل میں، ہر بعد میں آنے والے زمانے میں
عادل اور دیانت پسند لوگ حاصل کریں گے۔ وہ لوگ ینفون عنہ تحریف الغالین، غلو پسندوں کی جو تحریف ہے اس کی، وانتحال المبتلین، اور باطل پرستوں کی جو گڑھی ہوئی باتیں ہیں، ان کے جو کذب و افتراء سے ڈھالی ہوئی باتیں ہیں، وہ تعویل الجاہلین، اور جاہلوں نے اپنی من کی جو باتیں دین میں داخل کر دی ہیں، ان سب کا صفایا کریں گے، ان سب کی تنقیح کریں گے، ان سب کی تردید کریں گے، ان سب کا ازالہ کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ منہج طلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ایک طالب علم جب قائم ہوتا ہے تو وہ ساری دنیا میں اس بات کا بیڑا اٹھاتا ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ بدعت ہے، یہ سنت ہے، یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، یہ ایمان ہے، یہ کفر ہے، یہ طاعت ہے، یہ معصیت ہے، یہ روا ہے، یہ ناروا ہے، اسے کرنا چاہیے، اسے نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط مشہور ہے، یہ بات صحیح ہے، یہ جو رائج ہے یہ غلط ہے، اور یہ جو رائج نہیں ہے یہ سنت ہے۔ وہ یہ پورا اس کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا اور اس کا یہ مشن زندگی بن جاتا ہے۔ اور یہی بات آپ کو ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے پکڑنے، سمجھنے اور اس کا ادراک کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس ڈگر پہ آپ کے چلنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی طرف سے آپ کی حفاظت کرے گا، اللہ رب العالمین اپنی طرف سے آپ کی رہنمائی کرے گا، اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بشارتوں کا آپ کو مصداق قرار دے گا۔ لیکن اس کے لیے آپ کو کمر ہمت کسنی پڑے گی، جاں فشانی کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، مشقت کا تحمل کرنا پڑے گا، اور صبر کی وہ مثال پیش کرنی پڑے گی جو دیگر لوگوں کے ہاں نہیں پائی جاتی۔ ورنہ اگر طلب علم کی مشقتیں اور طلب علم میں پیش آمدہ مسائل کو جھیلنے کی باتیں اگر آپ جاننا چاہیں تو کسی بھی ایک ناقد محدث کی حالات زندگی پڑھ لیں، کسی بھی ایک ناقد، محمد بن مسلم بن وارا کو دیکھ لیں، ابو حاتم رازی کو دیکھ لیں، ابو زرعہ رازی کو دیکھ لیں، ابو زرعہ دمشقی کو دیکھ لیں، کسی بھی آپ ایک عالم جو ناقد ہے اس کے حالات زندگی کو دیکھ لیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کس قدر صعوبتوں سے بھرا یہ راستہ ہے، کس قدر پرخطر یہ راہ ہے، لیکن وہی راہ نجات کی، وہی راہ کامیابی کی، وہی راہ گمراہیوں سے حفاظت کی راہ ہے۔ تو میرے عزیزوں، میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ طلب علم جیسے مطلوب ہے انسانوں سے، اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی مطلوب ہے کہ اس کے طلب کا وہ طریقہ، اس کے طلب کا وہ راستہ اور اس کے طلب کا وہ منہج اپنایا جائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا تھا، اور جس کے نہ اپنانے سے تاریخ میں یہ گڑبڑیاں پیدا ہوئیں، یہ انحرافات پیدا ہوئے، یہ بد راہیاں اور بد نظریاں پیدا ہوئیں، جس کی ایک مثال ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا ہے، جن کو کوئی دانشمند انسان پڑھتا ہے تو اس کو ہنسی آتی ہے کہ یہ کون سا طریقہ ہے، گویا کہ کفر کی فیکٹری انہوں نے کھول رکھی ہے کہ جو اس پر فٹ نہیں ہوتا ان سارے لوگوں کو کافر قرار دے دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ دین کا طریقہ نہیں ہے، دین میں کافر وہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم۔